بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امیر تیمور اپنی آپ بیتی میں کہتا ہے، میرے والد ترکائی کہتے تھے کہ ہم لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آبا و اجداد انتہائی طاقتور اور دلیر تھے اور جنگجو تھے، لہذا مجھے بھی ایام طفولیت میں ہی جنگی فنون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے شہر کے نواح میں ایک بڑی چراگاہ تھی جہاں گھوڑوں کے گلے چرا کرتے تھے، اور ہمارا بھی گھوڑوں کا ایک مختصر سا گلہ تھا۔ میں مدرسے سے نکلنے کے بعد سیدھا چراگاہ کی طرف روانہ ہو جاتا تھا تاکہ وہاں گھوڑ سواری کر سکوں۔ صرف شروع کے دنوں میں جب کہ میں کم سن تھا تو ایک شخص میرے ساتھ آتا تھا جو مجھے نیم وحشی گھوڑوں پر سواری کرنے کی تعلیم دیتا تھا، سکھاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نیم جنگلی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھوڑا دولتی مارتا ہے، اور اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بلکہ دائیں یا بائیں پہلو کی طرف گھوڑے کے نزدیک آ کر الٹے یا سیدھے ہاتھ سے اس کی یال کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے تاکہ جیسے ہی گھوڑے کی یال گرفت میں آئے تو وہ جانور بدک کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دے گا تاکہ سوار ہونے والے کو زمین پر پٹخ دے۔ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جب جنگلی گھوڑا سر پٹ دوڑنے لگے تو اسی حالت میں اس پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وگرنہ بری طرح زمین پر گرو گے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے کچلے جاؤ۔ امیر تیمور کہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچو تو اپنی ٹانگوں سے اس کے پہلوؤں پر دباؤ ڈالو تاکہ اپنا توازن برقرار رکھ سکو، اور جب توازن برقرار ہو جائے تو گھوڑے کی یال چھوڑ دو اور اسے جتنا چاہے دوڑنے دو۔ گھوڑے کو جب یہ احساس ہو جائے کہ وہ تمہیں زمین پر نہیں پٹک سکتا، خود بخود رام ہو جائے گا۔ میں جب بھی کسی نیم وحشی گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو مجھے اس جانور کے نزدیک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جب میں جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچتا تو وہ برق رفتاری سے بھاگنے لگتا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک رک جاتا اور دولتیاں مارنا شروع کر دیتا تاکہ مجھے زمین پر پٹک سکے، یا پھر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا اور اگلی ٹانگوں کو ہوا میں لہرانے لگتا تاکہ میں پیچھے کی طرف گر جاؤں۔ لیکن آخرکار فتح میری ہوتی تھی اور میں گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا مطیع بنا لیتا تھا۔ چراگاہ میں میرا مشغلہ صرف گھوڑ سواری ہی نہ تھا بلکہ تیر اندازی بھی کرتا تھا۔ ابتدا میں غیر متحرک نشانوں کی طرف تیر اندازی کرتا تھا، لیکن اپنے استاد کی مدد سے میں نے رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تاخت و تاز کی حالت میں تیر اندازی کرنے لگا۔ میں گھوڑے کو پوری تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا تھا۔ چونکہ میرے بازو میں اتنی قوت نہیں تھی، لہٰذا میرے تیر ایک محدود فاصلے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ میرا استاد مجھ سے کہتا تھا کہ تم ابھی بچے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں میں اتنی قوت آ جائے گی تم بہت دور تک تیر پھینک سکو گے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اس دن شام تک گھوڑ سواری اور تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق کرتا رہا، اور جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور شام کا کھانا کھانے کے بعد سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اگلے دن
جب میں مدرسے پہنچا تو میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ آیا میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہ صرف پڑھ سکتا ہوں بلکہ میں نے اسے حفظ بھی کر لیا تھا۔ پھر میں نے سورہ یاسین کو اول تا آخر تک اپنے استاد کو سنایا، جس میں میرے استاد شیخ شمس الدین نے مسرت بھرے لہجے میں دوسری مرتبہ باصدائے بلند کہا، احسنت احسنت۔ علم کے حصول میں میری پیش روی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ایک دن میرے استاد نے مدرسے میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء کے علاوہ شہر کے معزز اور ممتاز افراد کو بھی شرکت کی دعوت دی، جن میں میرے والد بھی شامل تھے۔ ناظرین، جب سارے معزز مہمان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے محفل میں شریک علماء سے درخواست کی کہ وہ میرا امتحان لیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مجھے پورا قرآن حفظ ہے یا نہیں۔ وہاں موجود علماء میں سے 3 افراد نے میرا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ باری باری قرآن کی مختلف صورتوں کا نام لیتے اور مجھ سے کہتے کہ میں انہیں زبانی سناؤں۔ میں بھی ان کی مطلوبہ آیات کو اونچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے تحسین آمیز لہجے میں کہتے، بارک اللہ، جزاک اللہ، احسنت۔ ناظرین، تیمور خان کہتا ہے، شمس الدین نے میرے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ترکائی، میرے پاس جتنا علم تھا وہ میں نے تیرے بیٹے کو سکھا دیا، اور اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے کسی دوسرے استاد کے پاس بٹھا دو تاکہ وہ تیمور کو حکمت الہی کے علاوہ دوسرے دینی اور دنیاوی علوم سے روشناس کرا سکے۔ چونکہ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں میرا تعلیمی دور ختم ہو چکا تھا، لہٰذا میرے والد نے شیخ شمس الدین کو گھوڑوں کی ایک جوڑی تحفتاً پیش کی اور کچھ دنوں کے بعد مجھے عبداللہ کتب کے مدرسے میں بٹھا دیا گیا۔ عبداللہ کتب ایک مشہور عارف، دانشور، انتہائی پرہیزگار انسان تھا۔ شہر کے معزز اور اعلیٰ طبقوں کے بچے ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ میں جیسے جیسے رشد کی منزلیں طے کر رہا تھا تو اسی طرح میرے حسن اور وجاہت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور میں 14 سال کی عمر کا ہو گیا۔ جیسا کہ لوگ کہتے تھے، میرا شمار ماورا النہر کے خوب رو نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ عبداللہ کتب کے مدرسے میں آنے والے دوسرے طالب علموں میں ایک لڑکا جس کا نام یولاش تھا، یولاش نامی ایک لڑکا جس کا تعلق مشرقی ماورا النہر میں رہنے والی ترک قوم سے تھا۔ میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ ماورا النہر کے مشرقی حصوں میں رہنے والے ترک کچھ غیر عادی قسم کے لوگ ہیں، اور جب یولاش ہمارے مدرسے میں داخل ہوا تو یہ بات مجھ پر واضح طرح ثابت ہو گئی، کیونکہ جب ہمیں چھٹی ہوتی اور ہم مدرسے سے باہر نکل آتے تو وہ لڑکا میرے پاس آتا اور ایسی باتیں کرنے لگتا جنہیں دہراتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے کئی مرتبہ یولاش سے کہا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے اور جان لے کہ ایسی باتوں پر عمل کرنے والے کا انجام موت ہوتا ہے، لیکن اس لڑکے کو یعنی یولاش کو اتنا جری ہو گیا تھا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی یہ جان گئے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اسی لیے وہ لوگ مجھے تحقیر و تمسخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش میرا پیچھا کرتا ہوا چراگاہ تک آ پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ میں گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے چراگاہ کی طرف جاتا ہوں، تاہم ان دنوں میں نے شمشیر
شمشیر زنی کی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ چراگاہ کے اس حصے میں جہاں ہمارے مویشی چرا کرتے تھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں میں اپنا سامان وغیرہ رکھا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کو کمر پر باندھ کر گھوڑے کی تلاش میں روانہ ہو گیا تاکہ گھوڑ سواری کے دوران تیر اندازی کی مشق بھی کر سکوں۔ اسی اثناء میں یولاش میرے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، تیمور، تو نے میرے بارے میں اتنی بے رخی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے اتنے سارے لڑکوں میں صرف تجھے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے؟ تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ مجھ جیسا شخص جو بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے تجھے۔ ناظرین، تیمور کہتا ہے کہ وہ تجھے تک ابھی گیا تھا کہ اچانک میرا خون گردش میں آ گیا اور میں نے اسے بات کرنے کی مہلت دیے بغیر پلک جھپکتے ہی اپنا ایک تیر نکالا اور تیر کمان میں رکھ کر اس کے سینے کی طرف روانہ کر دیا۔ میرا پھینکا ہوا تیر سیدھا اس کے سینے میں اترا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر کچھ دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ہمیشہ کے لیے بے حرکت ہو گیا۔ یولاش وہ پہلا انسان ہے جو میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ میں چند لمحوں تک اس کی بے جان لاش کو تکتا رہا۔ اس لمحہ مجھ پر نہ تو خوف و اضطراب طاری تھا، نہ ہی دکھ ندامت کا احساس، بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو قتل کرنے میں بالکل حق بجانب ہوں۔ اسے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں اور وہ اپنی موت کو دعوت نہیں دینی چاہیے تھی۔ کچھ دیر یولاش کی لاش کے پاس کھڑے رہنے کے بعد اچانک مجھے خیال آیا کہ اس واقعہ کی اطلاع اپنے والد کو دینی چاہیے۔ میرے والد ترکائی نے جب یہ سنا میں نے یولاش کا خون کر دیا ہے تو وہ پریشان ہو گئے اور بولے، بہت برا ہوا کیونکہ اس کا باپ اپنے بیٹے کا انتقام لینے کے لیے جلد ہی تیرے طاقوں میں یہاں پہنچے گا۔ میں نے کہا، ابا جان، آیا تمہیں گوارا ہوتا کہ ماورا النہر کا ایک ترک تمہارے بیٹے پر بری نظر ڈالے اور اس سے ناشائستہ باتیں کرے اور تمہارا بیٹا اس کی باتوں کو صرف برداشت کرتا رہے؟ والد نے کہا، ہرگز نہیں، لیکن اگر تو یہ باتیں مجھے پہلے بتا دیتا تو میں اس کے باپ سے ذکر کرتا اور اسے کہتا کہ وہ اپنے لڑکے کو متنبہ کرے، لیکن اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہمیں یولاش کے باپ کی انتقامی کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، ابا جان، میرے مدرسے کے دوسرے شاگرد بھی یہ جانتے ہیں کہ یولاش ایک درندہ صفت انسان تھا اور وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ میں ایسے بے ادب لڑکے کو درس عبرت کیوں نہیں دیتا۔ میرے والد نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے ساتھی یہ شہادت دیں گے، یولاش ایک بدکار اور اوباش لڑکا تھا، اس کا باپ ہم سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ پہلا شخص جس نے یولاش کے قتل کے بارے میں تحقیق کی وہ ہمارا استاد عبدالقطب تھا۔ انہوں نے علیحدہ کمرے میں مجھے بلایا اور یولاش کے قتل کے بارے میں تحقیق کی۔ میں نے اپنے استاد کے سامنے حقیقت بیان کر دی اور کہا کہ وہ لڑکا میری طرف بری نظروں سے دیکھتا تھا اور میری جگہ کوئی اور ہوتا وہ بھی اس کے ناپاک خیالات کے پیش نظر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ میرے استاد نے پوچھا، کیا تیرے سوا کوئی اور بھی یولاش کی پلید نیت سے واقف تھا؟ میں نے چند شاگردوں کے نام لیے اور عبداللہ قطب نے انہیں بلوا کر ان سے بھی پوچھ گچھ کی۔ ان سب نے یولاش کے خلاف شہادت دی اور میری باتوں کی تصدیق کی۔ ناظرین، تیمور کہتا ہے، بعد میں عبداللہ قطب نے اپنا فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں۔ وہ لڑکا چنگیزی قانون یاسا کے مطابق واجب القتل تھا۔ ہمارے استاد کے بعد شہر کے داروغہ نے بھی تحقیق کی اور اس نے بھی یہی فیصلہ سنایا کہ یاسا کے مطابق یولاش قتل کا مستحق تھا،
لہٰذا اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا ہے اور نہ ہی خون بہا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، داستان جاری ہے، کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔